پروردگار ہمیں توفیق دے، جس طرح کہ مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے خدا سے کہا بار الہ تو اسی طرح ہے جس طرح میں چاہتا تھا، اب مجھے بھی اسی طرح بنا جس طرح تو چاہتا ہے۔ ہم کہیں گے یا امام زمان آپ اسی طرح ہے جس طرح ہم چاہتے تھے، ہمیں اس طرح بنا جس طرح آپ چاہتے ہیں، جس طرح آپ چاہتے ہیں۔ امام زمان علیہ السلام کی محبت جس طرح کہ میں نے کہا تھا، کل بھی کہا تھا کہ دن میں چند منٹ رکھا کرے امام زمان علیہ السلام سے گفتگو کرنے کے لیے۔ حضرات کاش یہ امت جو ہے محمد وال محمد کی عظمت کو سمجھ لیتی۔ بارہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبروں سے بیان کرتے رہے، حسین منی و انا من الحسین انا مدینۃ العلم و علی بابھا۔ اس امت نے محمد وآل محمد کی عظمت کو نہیں سمجھا، اس امت نے محمد وآل محمد کی بلندی کو نہیں سمجھا، اس امت نے محمد وآل محمد کے مقام کو نہیں سمجھا۔ اگر یہ امت سمجھ لیتی تو کبھی بھی زہرا کے دروازے کو آگ نہ لگاتی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ چھوڑ کے جو ہے وہ نہ چلے جاتے۔ عجیب ہے، علی کا جنازہ بھی رات کے اندھیرے میں اٹھا، زہرا کا جنازہ بھی رات کے اندھیرے میں اٹھا۔ مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ کتنے ایسے امام تھے جن کو زہر جفا سے شہید کیا گیا، ایک علی مظلوم ہے جن کے فرق مبارک پر ضربت لگی، محراب مسجد کوفہ خون سے رنگین ہو گیا۔ ایک حسین مظلوم تھے، یبن الشبیب، علی ابن موسیٰ رضا فرماتے یبن الشبیب ان کنت باکیا فلیبکی لجد الحسین۔ امام رضا خود فرماتے ہیں ابن الشبیب جب بھی کسی کی مصیبت میں رونا ہونا تو میرے جد حسین کی مصیبت میں رونا۔ حضرات دیکھیے، ایک ایک امام کو مدینہ سے زبردستی بلایا گیا۔ علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کو جب زبردستی لے کے جا رہے تھے تو وہاں مدینے والے کھڑے ہو کے رو رہے تھے، اتنے امام رؤوف مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ میں کہوں گا یا علی ابن موسیٰ رضا آپ نے بھی شہر مدینہ چھوڑا، حسین نے بھی شہر مدینہ چھوڑا تھا۔ میں کہوں گا یا علی ابن موسیٰ رضا جب آپ گئے تھے تو اکیلے تھے، حضرت معصومہ مدینے میں موجود تھی، مدینے میں موجود تھی۔ یا علی ابن موسیٰ رضا جب وہاں اس مجلس میں علماء پڑھتے ہیں کہ جب علی ابن موسیٰ رضا جا رہے تھے تو وہاں پہ بیویاں رو رہی تھی۔ میں کہوں گا اے حضرت معصومہ ابھی علی ابن موسیٰ رضا آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، آپ نے اس قدر گریہ کیا برادر کے فراق میں۔ میں کہوں گا زینب کا کیا حال تھا جب 70 قدم دور کھڑی تھی، شمر حسین کے سینے پہ بیٹا تھا۔ یا علی ابن موسیٰ رضا آپ نے بھی مدینہ چھوڑا، آپ کو لوگوں نے استقبال کیا، حسین نے بھی مدینہ چھوڑا تھا۔ سب سے پہلے قبر رسول پہ گئے تھے، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ نانا جان اب مدینہ حسین کے رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ قبر بھیا حسن پہ آتے روتے ہیں، بھیا حسن آپ کے جنازے سے تیر ہم نے نکالے ہیں مگر میں دیکھ رہا ہوں میری لاش کربلا کی تپتی ریت پہ پڑی رہے گی، کوئی غسل دینے والا نہیں ہوگا، کوئی کفن پہنانے والا نہیں ہوگا۔ راوی کہتا ہے کہ جب امام حسن کی قبر کے بعد حضرت زہرا کی قبر کی طرف جاتے ہیں نا تو حسین اس طرح قبر زہرا کی طرف دوڑ رہے تھے جس طرح ایک چھوٹا بچہ ماں کی آغوش کی طرف دوڑتا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ حضرت زہرا کی قبر پہ جا کے رو رو کر فرماتے ہیں اما زہرا حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام نے بھی مدینہ چھوڑا مگر جب حسین چھوڑ رہے ہیں تو کاروان تیار ہوا، ایک ایک کر کے سوار ہو رہے تھے۔ مگر جب زینب کی باری آئی ہے نا تو عباس نے سب سے کہا اپنی اپنی نظریں نیچے رکھو، کیوں؟ اس لیے کہ میری بہن دختر زہرا سوار ہونا چاہتی ہے۔
ایک طرف عباس کھڑے تھے، ایک طرف علی اکبر کھڑے تھے. جب زینب کو احترام کے ساتھ سوار کیا گیا، میں کہوں گا یا عباس آپ نہیں تھے جب خیموں کو آگ لگائی گئی، جب بیویوں کے سر سے چادریں چھینی گئی، جب زینب کے ہاتھ پسے گردن رسیوں سے باندھے گئے، بی بی زینب نے ایک ایک بی بی کو سوار کیا. جب دیکھا کہ کوئی نہیں بچا ہے تو مدینہ کی طرف رخ کر کے کہتی السلام علیک یا رسول اللہ. امام رضا مولا آپ کو زیر جفا دیا گیا، مولا آپ کو زیر جفا سے شہید کیا گیا. مولا مگر آپ کے پاس آپ کے اصحاب افضل موجود تھے، فضل موجود تھا. مولا آپ کی عیادت کرتے رہے مگر آپ کے جد حسن کو بھی زہر دیا گیا. حجرے کا دروازہ بند کیا گیا تھا، سب تالیاں بجا رہے تھے، سب شور کر رہے تھے مگر امام حسن مجتبی رو کر کہتے تھے مجھے پانی چاہیے. جگر جل رہا تھا امام حسن مجتبی کا، خون اگل رہا تھا مولا کے منہ سے، منہ کے دہان مبارک سے امام کے جو ہے خون اگل رہا تھا. یا امام رضا آپ کو بھی زہر دیا گیا مگر آپ کا جنازہ بڑے احترام سے اٹھایا گیا. مگر آج مدینہ میں امام کو زہر دیا گیا، جب جنازہ نکلا تو تیر برسائے گئے. زینب نے جب بھیا حسن کا جنازہ دے کر رو کر کے دیا میرا مظلوم بھیا حسن. یا امام رضا آپ کے چاہنے والوں نے آپ کی میت میں آپ کے جنازے میں شرکت کی، ماتم کیا، روئے مگر ایک جنازہ کربلا میں تھا. خود مولا امام رضا فرماتے جب بھی کسی کی مصیبت میں رونا ہو میرے حسین پہ گریا کرنا. میں کہوں گا یا امام رضا آپ کی مصیبت میں جس نے رویا اس کو تازیانہ نہیں لگا، اس کے منہ پہ تماچے نہیں لگے. آئے کربلا ایک 4 سالہ یتیم بچی جب رو کر کے تھی بابا بابا، شور تماچے مارتا تھا کوئی تازیہ نہ مارتا تھا. جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرو، اولاد والے یہاں پہ تشریف فرما ہے. شام غریبہ میں ایک 4 سالہ بچی گم ہو جاتی ہے. زینب رات کے اندھیرے میں در بدر کی ٹھوکریں گاتی تاکہ حسین کی یتیم بچی ملے. ایک مرتبہ دیکھا صحرا سے کہیں سے آواز آ رہی ہے میرے بابا واپس نہیں آئے. اجرکم اللہ. آپ دل کھول کے روئے، کوئی آپ کو تماچا نہیں مارے گا، کوئی تازیانہ نہیں مارے گا آپ کو. بی بی زینب جب پہنچتی ہے تو دیکھا سکینہ بابا کے سینے پہ سر رکھ کے کہتے بابا. زینب نے سکینہ سے ایک سوال پوچھتی ہے بیٹی سکینہ رات کے اندھیرے میں تجھے کیسے پتا چلا یہ تیرے بابا کی لاش ہے. بی بی سکینہ رو کے کہتی ہے جب میں روتی تھی بابا بابا کرتی تھی ایک لاش سے آواز آئی آ میری سکینہ. اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ.
اجرکم اللہ. محرم کا مہینہ ختم ہوا, سفر کا مہینہ ختم ہو گیا, آپ بھی اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہو جائیں گے, مگر کوئی زینب کے دل سے جا کے پوچھے, مدینہ سے جب نکلی تھی عباس بھی ساتھ میں تھے, علی اکبر بھی ساتھ میں تھے, جب واپس آئے تو کوئی بھی ساتھ میں نہیں تھا. بی بی زینب سکینہ سے پوچھتی ہے کیسے پتہ چلا تجھے یہ تیرے بابا حسین کی لاش ہے؟ رو کر کہتی ہے سکینہ جب میں بابا بابا کر رہی تھی ایک لاش سے آواز آئی یا میری سکینہ, ہم سنتے پڑھتے مقتل میں کہ سکینہ کی عادت تھی حسین کی آغوش میں سر رکھ کے سوتے تھے. شام غریبا حسین کے جسم میں کوئی خالی جگہ نہیں تھی. کیوں؟ جس کے ہاتھ میں تیر تھا تیر سے مارا تھا, جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا نیزے سے مارا تھا. اتنی بھی خالی جگہ نہیں تھی کہ سکینہ اپنا سر رکھ کے سوئے. یا حسین, آخری جملہ آخری مجلس مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. جب یہ لوٹا ہوا قافلہ واپس مدینہ آیا, زینب قبر رسول بھیجا دے, نانا تیری امت نے یہ سلا دیا قبر زغرا پہ جاتی ہے. اماں دربار دیکھا صبر کیا, اماں نو کے نیزہ پہ دیکھا سروں کو صبر کیا, اماں چادریں چھینی گئی صبر کیا. آخری جملہ پھر جتنا گریا کرنا ہے گریا کرو. قبر زارا سے کہہ رہی تھی اماں ایک منزل پہ صبر کیا. قبر زارا سے آواز آئی بیٹی زینب کون سی منزل تھی جہاں تیرا صبر ختم ہوا؟ مگر صبر زینب ختم نہیں ہوا. زینب صبر کرتی رہی, آخر بدن کے حسین سے محبت کرتی ہے. رو کر کہتی ہے اماں جب 70 قدم دور کھڑی تھی شبر حسین کے سینے پہ بیٹھا تھا, وہ منظر کبھی میں نہیں بھول سکتا. قبر زارا سے آواز آئے, آواز آتی ہے بیٹی زینب تو 70 قدم دور کھڑی تھی, میں حسین کے سرانے پہ بیٹھی تھی, رو کر کہتی تھی میرے حسین کو. سرنیزہ جو نکلے تھے وہ قیدی گھر نہیں آئے. سرنیزہ جو نکلے تھے وہ قیدی گھر نہیں آئے. پڑی ہے منتظر لاشیں کہ واپس سر نہیں آئے. اذان صبح ہے عاشورا سنی تھی جس جگہ اس نے, وہی بیٹی رہی صغرا مگر اکبر نہیں آئے. سفر میں ماں کو بچوں کپر دینے کی خاطر کوئی بستی نہیں سی تھی
نہیں آئے، کوئی بستی ایسی تھی جہاں پتھر نہیں آئے، پکاری ماں نے آؤ اب تجھے پانی پلاؤں میں، در خیمہ